बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कॉफ़ी का मग लिए टेरेस पे आई तो ठंडी हवा के झोंके ने उसे ताज़ा दम कर दिया। मुंतशिर सोचे खुशगवार ख्यालात में तब्दील होने लगी। उसने कॉफ़ी का एक घूंट बढ़ा और आसमान की जानिब निगाह दोहराई। आसमान की वुस्तों में उठकिलियाँ करते नरम रुई की मानिंद सफ़ेद बादल तैर रहे थे। चंद शरारती काले बादल अपने दामन में पानी बड़े ज़मीन पे बरसाने को तैयार थे। बस उन्हें खुदा के हुक्म की ज़रूरत थी। जब तक खुदा का हुक्म ना हो कुछ नहीं हो सकता। ना हम कुछ पा सकते हैं ना ही खो सकते हैं। बेशक खुदा मुसन्निफ है और हम इंसान तो हैं ही जल्दबाज। किस कदर घबरा जाते हैं, हालात से समझौता करने की बजाय राह फरार का सोचते हैं। उसने बादलों को देखते हुए बेख्तियार सोचा, जो अभी तक बरसने का इरादा नहीं रखते थे, बस हुक्म खुदावंदी के मुंतजिर थे। साबित कदम बादल जिनको नीले आसमान ने आगोश में छुपा रखा था। हमसे ज्यादा तो बादल सब्र रखते हैं, बरसने की कुव्वत रखने के बावजूद भी हदूद नहीं तोड़ते। वो सोचों के जाल में जकड़ी अपनी ही सोचों में गुम थी कि हुक्म खुदावंदी हुआ और बादलों ने लब्बाई कहते ही बरसना शुरू कर दिया। प्यासी जमीन जैसी निखर सी गई। उसका सीना बारिश की बूंदों से सिराब हो रहा था और उसके दामन पे झूमते पेड़ और पौधे खुशी से निहाल सर हिला हिलाकर खुशामदीद कह रहे थे। मरियम कॉफी का खाली कप रेलिंग पे रखे, दोनों बाजू सीने पे बांधे, मबूत खड़ी कुदरत की कारीगरी देख रही थी। बरसती बारिश की चंद बूंदें शरारती अंदाज लिए उसके चेहरे से टकराईं तो वो झीम सी गई। उफ, बारिश भी कितनी शरारती है ना। उसने प्यार से सर झटका और अपने दाएं हाथ से बारिश के नन्हे कतरों को छुआ जो उसके चेहरे पे मोतियों की तरह बिखरे हुए थे। लान में लगे शतूत और माल्टे के दरख्त अपनी टहनियां संभाल नहीं पा रहे थे, जो कि तेज हवा और बारिश के बायस कभी दाएं तो कभी बाएं झुक रहे थे। कभी इतना झुक जाते कि यूं लगता दरख्त भी जड़ से उखड़ जाएंगे। चंबेली के चंद फूल तेज हवा के बायस पौधे से बिछड़ते हुए लान में बिखर रहे थे। मोतर सी खुशबू मरियम की सांसों से टकराई तो उसने एक लंबी गहरी सांस भरी। पूरा वजूद ही खुशबू में डल गया। तेज होती बारिश ने मंजिर को धुंधला रखा था। उसने सर उठाकर टेरिस पे बनी छत को देखा और समझ गई कि अभी तक मैं भीगी क्यों नहीं। बारिश में नहाना तो उसका खूब मशगला था। सलमान कहाँ रह गया? काश वो भी होता तो मौसम और भी दिलकश लगता। मरियम ने उदासी बड़ी आंखें आसमान पे डाली और काफी का खाली मग उठाए कमरे में रखी कुर्सी पे आ बैठी। कितने दिन हो गए कुछ लिखा भी नहीं मैंने, लेकिन लिखूं भी तो क्या। ना चाहते हुए कलम दुख के लफ्जों पे बिखरता है। मोहब्बत तो कहीं दूर जा सोई है। नम आंखों में हज़्नो मलाल के रंग आन ठहरे तो वह मायूसी के गहरे समंदर में फिर से डूबने लगी। औरत सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने शोहर की बेराह रवी और गैर औरत में दिलचस्पी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरियम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जितनी कोशिश करती कि मजबूत बनूं, उतना ही टूट जाती। दुआ के लिए हाथ उठाती तो सुकून सा दिल पे छा जाता, लेकिन जल्द ही वो पहले जैसी कैफियत में लौट आती। बाहर बारिश का शोर था और उसके अंदर टूटे जज्बात रो रहे थे। अमल के साथ तुम्हारी सोच को भी मजबूत होना चाहिए। जो बिखर के भी मुस्कुराए उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो बिखर के भी मुस्कुराए उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और तुम खुद बिखरने की बजाय बिखरे हुए को समेटना सीखो। एहसास दिलाना सीखो कि तुम मेरे लिए अहम हो। दिल ने समझाया तो वो चौंक सी गई। आंखों में बिजली सी कौंधी और सुकड़े लबों पे मुस्कान मचली। मैं अपने शोहर का दिल जीतूंगी, अपनी मोहब्बत से, खिदमत से और तवज्जो से। पहले से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। वो दिल से मुस्कुराई। फिजा में असर की अजान बुलंद हुई तो उसने कंधे पे लटका दुपट्टा झट से सर पे ओढ़ा और अजान के एक एक लफ्ज को दिल में उतारने लगी। आओ फलाह की तरफ। उसकी समात का जैसे हक अदा हो गया। बरसती बारिश, साथ ही दिल में जागता सुकून और कुर्बे इलाही की ख्वाहिश उसको जैसे मुकम्मल कर गए। यकायक गेट के पार गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो उसका दिल भी दरक उठा। शायद सलमान आ चुका था। वो बेइख्तियार ही सीढ़ियां फलांगती टीवी लाउंज को अबूर करती चली गई। जलथल होती बारिश में वो भी भीग चुकी थी। वफा और मोहब्बत के रंगों में डली वो लड़की मजाजी खुदा की मोहब्बत में डूब चुकी थी। सलमान के चेहरे पे दुख रकम था। आंखों में रायगा होने का अंसर नुमाया था। मुतवरी आंखें और बींचे होंठ उसकी हालत बयान कर रहे थे। वो निगाहें चुरा रहा था। मरियम चाय का कप लिए उसके सामने खड़ी थी और सब समझ चुकी थी वो किसके दुख में मुब्तिला था। वो जानती थी, फिर भी वो आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए उसकी जानिब यकटक देख रही थी। चाय पी लें? वो खुश्क होते लबों पे जुबान फेरते हुए प्यार से बोली तो सर झुकाए बैठा सलमान उसके लहजे की नरमी पाके हैरान सा हुआ।
اس نے مریم کو اتنے عرصے بعد غور سے دیکھا، جس کے چہرے پہ سادگی سجی تھی۔ وہ محبت و وفا کا پیکر بنے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم نے پی لی چائے؟ سلمان نے پہلی بار اسے پوچھا تو وہ حیران ہو گئی۔ اسے چائے کا کپ تھماتے ہوئے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ڈالے کن نکھیوں سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھنے لگی، جو چائے کا گونڈ پیتے ہوئے اس کی جانب سوالیہ نگاہ ڈالے بیٹھا تھا۔ مجھے چائے کی طلب نہیں ہے اور آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ مریم نے خاموشی توڑی اور سلمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ بس تھکن بہت ہو رہی ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں۔ راستے تھکا دیتے ہیں، منزل دھوکہ دے جاتی ہے۔ بات مکمل کرتے ہی وہ تلخی سے مسکرایا، جبکہ آنکھیں نادیدہ غم سے نم ہو گئیں۔ اجنبی کا غم لیں گے تو منزل تو دھوکہ دے گی نا۔ اکثر غم ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، اپنا اصل بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے اپنے قدم ان راستوں پہ ڈالتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہی نہیں۔ وہ تمام تر سچائی لہجے میں سموئے سلمان کو چونکا گئی۔ وہ نگاہیں چرا گیا، تو کیا مریم کو بھی میری سچائی معلوم ہے؟ سلمان کے چہرے پہ شرمندگی کا سایہ لہرایا تو مریم نے بھی خود کو ملامت کی۔ وہ اپنے شوہر کو شرمندہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو کچھ وہ چھپانا چاہ رہا تھا وہ جانتی تھی، پھر بھی کڑید رہی تھی۔ محبت شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ مجھے بھی تو سلمان سے محبت ہے نا، مریم نے دل میں سوچا اور گلاس ونڈو سے باہر لان کی جانب دیکھا، جہاں بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اتنے خوبصورت موسم میں وہ الجھن بڑی سوچیں نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ایک بھرپور نگاہ سلمان پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے نماز پڑھنی تھی اور رب سے مجازی خدا کے لیے سکون مانگنا تھا۔ مریم کو کمرے میں جاتا دیکھ کے سلمان نے سکھ کا سانس لیا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا موبائل فون اٹھا کے دیکھا۔ نہ تو کوئی میسیج آیا تھا نہ ہی کال۔ اس نے بے دلی سے موبائل واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور چائے کا آخری گھونٹ بڑھا۔ برستی بارش کا شور بھی اس کی سوچوں کو توڑنے میں ناکام رہا۔ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا تھا جو تھی ہی خود غرض، جسے صرف دلوں سے کھیلنا آتا تھا۔ اگر وہ دلوں سے کھیلتی تھی تو وہ خود کون سا اچھا تھا۔ اپنی شریک حیات کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں کانپا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ اس کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ وہ شرمندگی کے زیر اثر سر جھکائے بیٹھا تھا، اور وہ لڑکی جس پہ اس نے وقت، پیسہ، محبت، توجہ نچھاور کی، وہ کسی تتلی کی مانند اڑ گئی اور معلوم بھی نہ ہو سکا کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ جب دیکھو کال پہ کال کرتے ہو۔ چند پیسے خرچ کر کے کوئی کسی کو خرید نہیں سکتا۔ ریتا کے الفاظ ابھی تک اس کی سماعت پہ کوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ گڑگڑ کی طرح بدلی تھی، شیریں اور میٹھا لہجہ اب کڑواہٹ نما تھا۔ 2 گھنٹے سے تمہارا نمبر بیزی تھا، کس سے بات کر رہی تھی؟ جواباً سلمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ پھٹ ہی پڑی۔ وہ جس پہ اعتماد کرتا تھا وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی، یا پھر وہی دھوکہ پلٹ کے اس کے سامنے آ رہا تھا جو وہ اپنی بیوی کو دیتا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ روب جاڑنے والے؟ ایسا روب اپنی بیوی پہ جا کے جاڑو، اور ہاں، آج کے بعد رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اس لڑکی نے کھڑی کھڑی سنانے کے بعد ٹھک سے فون بند کیا تھا اور وہ اپنی اوقات میں لوٹ آیا تھا۔ سچ ہی تو کہا تھا صبا نے، وہ روب صرف اپنی بیوی پہ ہی جاڑ سکتا تھا، تکلیف صرف بیوی کو ہی دے سکتا تھا، جو اس کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کے آئی تھی، وہ اسے ہی تنہا کر رہا تھا۔ سلمان نے دل میں اٹھتے درد کے زیر اثر آنکھیں میچیں اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کاش میں مریم کو خوشی دے سکتا، اس کا مان نہ توڑتا۔ میں نے ہر قدم پہ اسے چوٹ پہنچائی اور وہ اچھی بیویوں کی طرح تمام حقوق نبھاتی رہی۔ زبان سے اف تک نہ کہا۔ سلمان کی سوچ شفاف ہوئی تو اپنی کوتاہیاں بھی دکھائی دینے لگی۔ مریم کا صبر جیتنے لگا۔ وہ جائے نماز بچھائے بارگاہ الہی میں دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے بیٹھی تھی۔ بند آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے چہرہ تر کر رکھا تھا۔ وہ پاکیزگی کا روپ بنی مجازی خدا کا اعتماد اور محبت مانگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ خدا دامن خالی نہیں لوٹاتا، صرف خدا ہی تو ہے جو جانتا ہے، سمجھتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اس نے جتنی بھی اذیت برداشت کی تھی سب بیان کر ڈالی، اپنا دل بارگاہ الہی میں کھول کے رکھ دیا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ آنکھیں بند کیے عبادت میں مصروف تھی۔ تبھی اسے سلمان کا کمرے میں داخل ہونا معلوم نہ ہوا۔ وہ سائڈ پہ کھڑا مریم کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے آسمان سے اتری پڑی کی مانند دکھائی دی، سادگی میں بھی وہ بے حد حسین دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اور ہلتے لبوں کو بنا پلکے جھپکائے دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم کیا دعا مانگ رہی تھی۔ مریم نے جیسے ہی دعا ختم کی، سلمان کو اپنی جانب دیکھتا پا کے نگاہ جھکا گئی
اور جلدی سے آنسو صاف کیے۔ دعا، سلمان نے اس کے معصوم چہرے کو پیار بڑی نگاہ سے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو مریم کا دل دھڑک اٹھا۔ اپنی محبت کو وہ لب کاٹتے ہوئے آہستگی سے بولی، کون ہے تمہاری محبت؟ سلمان نے آنکھوں میں حیرانگی سمیٹی اور سوالیہ نگاہ اس پہ ڈالی جو شرمیلی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنے مجازی خدا سے محبت ہے مجھے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا مجازی خدا کبھی مجھ سے دور ہو، میرا گھر ٹوٹے۔ مریم نے مضبوط لہجے میں اسے سچ بتایا تو وہ خود کو خوش قسمت سمجھنے لگا۔ اس کی بیوی وفاشار تھی، یہ سوچ اس کے چہرے کو روشن کر گئی۔ دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کا سانس بوجھل ہونے لگا، دم گھٹنے لگا۔ وہ اعتبار کے قابل ہی کہاں تھا، دھوکے باز، بے وفا انسان۔ وہ تلخی سے مسکرایا، میرا سچ بولنا اچھا نہیں لگا یا میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں؟ وہ ہمت جمع کرتے ہوئے بمشکل بولی، تم بہت اچھی ہو لیکن میں بہت برا ہوں، تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، بلکہ میں تو کسی اور لڑکی وہ بات مکمل ہی نہیں کر پایا۔ کیونکہ مریم نے بات ہی کاٹ دی، بھول جائیں ساری باتیں، ایسی یادیں جو تکلیف دیں انہیں یاد نہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میرے لیے صرف آپ اہم ہیں، اور ویسے بھی آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں، جتنی چاہے سزا دیں، میں آپ کو چھوڑ کے جانے والی نہیں۔ وہ پورے اعتماد طریقے سے بولتی ہوئی سلمان کو حیران کر گئی۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اچھی بیوی نعمت ہوتی ہے، وہ جان گیا۔ تم بہت اچھی ہو اور آئندہ کبھی رونا مت، میری طرف سے کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہاں جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ وہ اسے اعتماد بخشتا ہوا مسکرا کے بولا تو مریم کا دل خدا کے آگے سجدہ شکر کرنے لگا۔ برستی بارش نے دلوں میں پنپتے شکوے بھی دھو ڈالے تھے۔ آج اگر باہر کا موسم اچھا تھا تو دل میں بھی بہار کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اگر وہ لڑ جھگڑ کے میکے چلی جاتی تو آج خوشیاں اس کے دامن میں موجود نہ ہوتیں۔ آج اس نے پھر سے کہانی لکھنی تھی، محبت کی کہانی، اعتماد کی کہانی، گلابوں جیسے رشتوں کی کہانی۔ وہ سکون لکھنا چاہتی تھی، وہ لکھنا چاہتی تھی کہ اگر لبوں پہ دعا اور دل میں محبت سجی رہے تو رشتے نہیں ٹوٹ سکتے۔ اس کے چہرے پہ اطمینان بکھرا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور سچی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔